اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 128 سے لے کر 130 تک ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ آج بیان کروں گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور آج کل کے ماحول سے ریلیٹڈ بھی بہت خاص حکم ہے، اگر آپ لوگ سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو۔ اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خاوند سے اس کی زیادتی یا روگردانی کی وجہ سے، تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر کہ صلح کر لے آپس میں، اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے، اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل۔ اور اگر تم احسان کرو اور مرتکب بنو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا انصاف کر سکو اپنی بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس کے بڑے ہی خواہش مند ہو۔ نہ کرو جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف، یعنی ایسا نہ کرو کہ صرف ایک ہی بیوی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو چھوڑ ہی دو جیسے وہ درمیان میں لٹک رہی ہو۔ اور اگر درست کر لو اپنا رویہ اور پرہیزگار بن جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا حکمت والا ہے۔ تفسیر میں ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کو حکم فرما رہے ہیں، ان کے احوال و احکامات جو ان کے بارے میں نازل ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کبھی مرد اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے اور کبھی خوش اور انڈرسٹینڈنگ وغیرہ۔ بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں جن میں ان کو جدا تک ہونے کا جو ہے نا وہ ان کا حال بن جاتا ہے، ایسی سچویشن بن جاتی ہے۔ پہلی حالت میں جبکہ عورت اپنے خاوند کو وہ کسی طریقے سے بھی اس کو منا لیتی ہے، اسے معافی مانگ کر یا نان و نفقہ کو چھوڑ کر، یعنی میں کھانا نہیں کھاؤں گی، ایموشنلی بلیک میل کرنا جسے کہتے ہیں، بہت سارے کچھ، اور شب باشی کے حقوق کو معاف کر سکتی ہے، اور مرد کے لیے انہیں قبول کرنا جائز ہے، عورت کے لیے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آپس میں صلح کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور صلح فراق سے بہتر ہے، یعنی کہ جدائی سے بہتر صلح ہی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ کی عمر جب بہت زیادہ ہو گئی تو انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ وہ اپنی باری بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دے، وہ میرے پاس بے شک نہ آیا کرے، بس مجھے اپنی زوجیت میں رہنے دیں۔ تو کیونکہ اماں سودہ رضی اللہ عنہا کی یہ خواہش تھی کہ قیامت کے دن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اٹھایا جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اب شب باشی کی کوئی طلب نہیں رہی ہے، میں اپنے حصے کا دن جو ہے وہ آپ کی محبوب بیوی کو سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں، میرے حصے کا دن آپ ان کو دے دیجئے، میرے پاس آپ بے شک نہ آیا کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے یہ چیز چاہیے کہ میں آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ ریکویسٹ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جا کر ہی کی تھی، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا، تو اس کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ یہ بیان کر چکی ہوں کہ وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب اس میں سبق یہ دنیاوی لحاظ سے بھی، آج کل کے ماحول کے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ سم ٹائم اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ایک بیوی سے، یا بیوی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور کیونکہ اونیسٹلی جو خاندانی رشتے ہوتے ہیں جو بڑوں نے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح، یا کچھ خاندانی بلیک میلنگ کے لحاظ سے جو وہ شادیاں وغیرہ کروا دیتے ہیں، وہ بڑی عمر کی لڑکی ہوتی ہے، لڑکا ینگ ہوتا ہے، تو ان کی وہ رشتہ داری کے لحاظ سے ان کو وہ شادی کرنا پڑ جاتی ہے، تو اس سلسلے میں یہ حکم ہے۔ آج کل کے لحاظ سے اس حکم کو ہم وہ والا لیں گے، لیکن یہاں پر الفاظ بھی تفسیر شریف میں یہی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اور
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا آیت میں بھی فرما دیا ہے کہ ایک ہی بیوی کی طرف مکمل طور پر مائل نہ ہو جاؤ، انصاف کرو. دوسری کو اتنا اس میں یعنی کہ اس میں اتنے اٹریکٹیو نہ رہو کہ دوسری کو بھول ہی جاؤ، اس کو اگنور ہی کر دو. ہاں اگر تمہارا اس بیوی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، تمہیں وہ بیوی پسند نہیں ہے، تو اسے اپنے دل کی بات بتاؤ کہ میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا. اور اگر بیوی یہ کہے کہ مجھے اپنی زوجیت میں رہنے دو، میرے پاس نہ آؤ، تو یہ اس عورت کا بڑا پن ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے بے شمار ترقی، رزق اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ اسے انعامات فرمائے گا. ظاہر ہے جو دوسرے شوہر کا نام نہیں لگوانا چاہتی، ڈیورس جیسی چیز کو وہ اپنے سر پر نہیں باندھنا چاہتی، بدنامی کا ہوتی ہے نا یہ باعث. لیکن یہ کہ بدنامی کا ہوتی بھی نہیں ہے، سم ٹائم نہیں ہوتی ہے، بدنامی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی اقوال، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتی ہیں ٹائم آنے کے ساتھ ساتھ. اسی صورت میں آپ کو بتاؤں گی، اور سورت نور میں بھی بہت زیادہ اس کا ذکر ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح اعلان فرمایا ہے کہ ایک کی طرف اتنے نہ ہو جاؤ. اگر تمہارا ایک بیوی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، اس کی تمہیں شکل و صورت پسند نہیں ہے، یا ویسے ہی کسی اور وجہ سے تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے، تو اسے اپنے دل کی بات بتاؤ. اگر وہ صلح سے طلاق کے لیے راضی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ یہ کہے کہ میں طلاق نہیں چاہتی، تم جو چاہے کرو، تم دوسری شادی کر سکتے ہو، چاہے وہ شادی اس نے اولاد کے لیے کرنی ہے یا شب باشی کے لیے کرنی ہے، ساری صورتوں میں جو ہے وہ ان پر گناہ نہیں ہے. 2 وائفس جو ہے وہ ایک ٹائم پر رکھی جا سکتی ہیں. یہ اس میں جو ہے وہ حکم عام جو ہے وہ یہی ہے، آج کل کے لحاظ سے بھی یہی ہے. حضرت بخاری شریف میں ہے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں جو ہے وہ ان کا الفاظ کے لحاظ سے تھوڑا سا وہ اور ہے، لیکن یہ بیشتر جو ہے وہ سیاہ ستہ میں جو ہے وہ یہی والے حروف ملتے ہیں جو تفسیر میں موجود ہیں. کیونکہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ نے کہا تھا کہ مجھے اپنی زوجیت میں رہنے دیجیے قیامت کے دن، تاکہ میں آپ کی بیوی کے لقب سے پکاری جاؤں، تمام مومنین کی ماں، میں اس لقب سے پکاری جاؤں، اس لیے مجھے آپ میرے پاس نہ آئیں. وہی سارا کچھ، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، آپ نے اس کے اندازے سوال کو ناپسند فرمایا اور اسے دورہ دے مارا. سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بدصورتی، بڑھاپے، بد اخلاقی، ٹھگنے پن کی یعنی کہ چھوٹا قد، لائٹ ہائٹ کی وجہ سے ناپسند کرتا ہو، اسے طلاق دینے کا ارادہ کرے اور وہ عورت اس سے جدا نہ ہونا چاہتی ہو اور وہ اپنا حق مہر بھی چھوڑ دے، تو اس پر صلح جائز ہے. یعنی بیوی کی طرف سے ہی ہوگا، جو کچھ ہوگا طلاق وہ بیوی کی طرف سے ہی ہوگی. کیونکہ آج کل کے لحاظ سے دیکھ رہے اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے تو لڑکی سب سے پہلے تو اپنا سامان پیک کرتی ہے، سب سے پہلے اپنے کپڑے کو سمیٹتی ہے، زیور اٹھاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ مائکے کی طرف جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے. جبکہ قرآن کریم میں قرآن و سنت کے لحاظ سے طریقہ یہ ہے کہ اگر بیوی کسی صورت میں طلاق لینا چاہتی ہو شوہر سے، تو شوہر اس کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینے میں 1 طلاق دے گا، دوسرے میں دوسری، پھر تیسری. کیونکہ یہ 3 مہینے اس لیے رکھے گئے ہیں، اسی لیے آج تک قانون جو ہے وہ اسی کے اوپر چل رہا ہے کہ یہ کیسے صرف 3 مہینے میں سالو ہوتے ہیں. ایک پہلے کورٹ وغیرہ بھی عدالتیں جو ہیں وہ بھی پہلے 1 طلاق دیتی ہیں 1 مہینے میں، اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے تاکہ کہ ممکن ہو، شاید والی بات ہے کہ طلاق نہ ہو، یہ صلح کر لیں آپ اس میں. اسی لیے یہ 1 مہینہ 2 مہینے تک کا وہ ہوتا ہے. اس میں وہ کفارہ وغیرہ بھی بنتا ہے، ایک طلاق کا کفارہ، دوسری کا، اس سے کر سارا کچھ بنتا ہے، لیکن طلاق کو ناپسند کیا گیا ہے. یہ چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیوی اگر طلاق نہ لینا چاہتی ہو، وہ کہے کہ میں تمہیں چھوڑتی ہوں، تم دوسری شادی کر سکتے ہو، تو کیا ہی اچھی بات ہے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ بقیہ حصہ کروں گی کل. برائے مہربانی آپ کو اور بھی طریقے بتاؤں گی اس کے. برائے مہربانی سے اسے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.